والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے اپنی جو ہم نے لاسٹ ویڈیو پوسٹ کی تھی اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ مثال دے، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، فاما الذین، پس رہے وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک یہ حق ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واما الذین، اور رہے وہ لوگ جو کفروا، جن سب نے انکار کیا، فیقولون، پس وہ سب کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا، اس مثال کو بتانے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ جو مچھر کی مثال ہے، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بہی کثیرا، اس سے بہتوں کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی، اس سے کثیرا، بہتوں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، الا الفاسقین، مگر صرف گناہ گاروں کو۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ نے بات کو سمجھنا ہے، اور میں آپ کو کوریلیٹ کر کے بتاؤں گا کہ آج کل کے دور میں بھی ایسی مسئلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں کہ اس ٹائم کفار کا مسئلہ کیا تھا، کفار کس چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ کفار کیا کرتے تھے کہ کفار قرآن کو لے کے وہ کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا چلاتے رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے آج دیکھا، آپ آج دیکھ رہے ہیں، میں ویڈیوز بھی ایکسپوز کر رہا ہوں، حسن اللہ یاری جیسے لوگ جو ہیں، جو کہتے ہیں قرآن نامکمل ہے، کبھی وہ کہتا ہے 87% تحریف ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کی جو آیات ہیں ان کو یعنی کہ اس کے اندر نہیں ڈالی، اصل قرآن جو حضرت علی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ حدیثوں سے ریفرنس دیتا ہے، اور یہ وہ باتیں، یعنی کہ تو یہ اکیلا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ مذہب جو ہے یہ یہودیت کی پیداوار ہے، یہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہودیوں نے یہ کام شروع کیا تو ان سے ہمیں بعید نہیں ہے، انہوں نے وہی کام کرنا ہے، انہوں نے قرآن کا انکار کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے کہنا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ ثابت کہاں سے کریں جی؟ تاریخ سے ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ جو ہے یعنی کہ قرآن جو یہ اوریجنل ہے، یا یہ قرآن کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے، کوئی دلیل لاؤ۔ قرآن کے اوپر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اپنے ایمان سے سوچیں، میں نہیں کہوں گا، ہر مسلمان کا ایمان ہے قرآن کے اوپر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی بڑی تفصیلی بتایا تھا کہ ذکر بیسیکلی یاد دہانی کو کہتے ہیں، ہمیشہ ذکر کا مطلب ہے یاد۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم یاد کس کو کرتے ہیں؟ ہم یاد اس کو کریں گے نا کہ جس کو ہم جانتے ہوں گے، یا ہم یاد اس کو کریں گے نا جو ہمارا یعنی کہ ہم جیسے میں نے آپ کو کہا جانتے ہوں گے، یا ہم اس کو یاد کریں گے یعنی کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی، یعنی کہ جو چیز ہمارے پاس، جس کو ہم نے پہلے دیکھا ہوگا، جس سے ہم پہلے ملے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن لاشعوری طور پہ ہمارے دماغوں میں موجود ہے، قرآن لاشعوری طور پر ہمارے دماغوں کے اندر موجود ہے، اور یہ جو ذکر ہے یہ اس کی یاد دہانی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری کی۔ یہ جو کہتا ہے نا، جب حسن اللہ یاری سے یہ بات کرو نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ پیغمبر کا تو اس آیت کا، پچھلی آیت کا، اس سے پچھلی آیت، دور دور تک کہیں ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہودیت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور سیم لائک ان کے یہ سیم وہی کام کر رہا ہے حسن اللہ یاری جو کہ یہودیوں نے کیا تھا، قرآن پہ اعتراضات اٹھانا۔ پہلا تو وہ صورت والا اٹھا دیا، شاعر کا کہہ دیا، نعوذ باللہ معاذ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ فاتو بصورت، پس لے آؤ کوئی ایک ایسی صورت، مثل ہی، اس جیسی، بھائی اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ 3-4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی جگہ کہا ہے کہ 10 لے آؤ، ٹھیک ہے، فلاں لے آؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فاتو بصورت، بس ایک ہی صورت لے آؤ،
اگر تم بہت زیادہ ہی ہو نا تو ایک ہی صورت اس جیسی بنا لو. اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے، یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو اس نے خود بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں اعتراضات اٹھاتے تھے، جس طرح یہ دجالی آدمی حسن اللہ یاری قرآن کے بارے میں اعتراضات اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس یعنی کہ دجالی آدمی سے کہو، جب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے حضرت علی کا قرآن ہے، اور جب اس سے کہو دکھائیں تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. سب جھوٹ پہ کھڑے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ وہی یہودی پروپیگنڈا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو اس کے اپنے MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 706 دفعہ صرف یہی الفاظ بولیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ سیم وہی پروپیگنڈا کر رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے یہودیوں نے کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ایجنٹ نہیں ہے، یہ وہی پروپیگنڈا. تکلیف کیا ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو؟ ہم سے تکلیف کیا ہے؟ ہم سے تکلیف صرف یہی ہے ان کو کہ یہ جو کتاب ہے نا، باقاعدہ ان کا ایک بہت بڑا وہ تھا جس نے کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ کتاب جو ہے، قرآن کو ایسے ہاتھ میں لے کے کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اس وقت تک اس دنیا میں جو ہے مطلب مین کے ہم لوگ فتح نہیں کر سکتے، ہم اس دنیا کو وہ نہیں کر سکتے، اور امن نہیں رہے گا. پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کی تھی اس نے. اور اسی طرح انہوں نے پروپیگنڈے بھی کروایا جس طرح یہ کر رہا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے، مثال دی ہے. مثال کس لیے دی ہے؟ اب یہ جیسے بات کرتا ہے، ایک طرف یہ قرآن کو مانتا نہیں ہے، پھر آپ کے سامنے ورسز یہ حسن اللہ یاری قرآن سے دیتا ہے. آپ کو جو ورسز ہیں، ورسز بتاتا آپ کو قرآن سے، پھر دلیلیں بھی پیش کرتا. ابھی میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی جس میں یہ حضرت علی کو ثابت کر رہا تھا، جبکہ وہ تعلق کوئی نہیں تھا اس آیت کا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ آیت تھی، ٹھیک ہے، وہ آگے کنٹینیو ہو رہی تھی، اور اس نے اپنی جھوٹ ادھر ادھر لگا. کیوں؟ یہ قرآن کو بیسیکلی نعوذ باللہ معاذ اللہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور اس قرآن کو یہ بکری والا قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، دوسرا قرآن دکھا دو. کب دکھاؤ گے؟ کہ اللہ کے پاس تو ہے، تم کیا قیامت والے دن دکھاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. حضرت علی کے پاس ہوتا تو حضرت علی پہ تو اتنا بڑا بہتان لگا دیا تم لوگوں نے کہ حضرت علی جیسا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ خلفۂ راشدین اور خلیفہ، یعنی کہ چوتھے خلیفہ، اور مطلب ان کا کیا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا، اگر ایز اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد دیکھیں تو مرتبہ اور ہے، ٹھیک ہے. خلفۂ راشدین میں دیکھیں تو وہ تو چاروں برابر ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر صحابہ میں دیکھیں تو چاروں جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا حضرت علی پہ تم لوگ بہتان لگاتے ہو کہ حضرت علی کا جب دور خلافت آیا تو انہوں نے پھر کریکشن نہیں کروائی؟ تم یہ کہتے ہو نا پہلے تو ان کو کروایا ہی نہیں گیا، ان کے نعوذ باللہ اتنا لاچار اور ان کو اتنا بے بس تم نے بتایا حضرت علی کو، جیسے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بس کیا، ویسے تم شیر خدا کہتے ہو، تم کہتے ہو ان کے دروازے توڑے گئے، فلاں ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مطلب جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے. تو یہ سب، تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ آیت جو ہے یہ کورولیٹ کرے گی آج کے دور سے. تو یہ وہی فتنہ ہے. دیکھیں یہودیوں سے کتنی سملیرٹی ہے اس کی، یہ وہی فتنہ ہے. تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 25 اور 26 کا ترجمہ و تفصیل پڑھا. انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی ویڈیو میں سے آگے پڑھیں گے. تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.